الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنْتَ غَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صدق اللہ العظیم۔ آج کل بہت سے والدین اور اساتذہ کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آج کل کے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے، جتنی بھی نصیحت کی جائے، ان پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو، جنہوں نے نہ صرف ہمیں دین کا علم سکھایا بلکہ تربیت کس طرح کرنی ہے دین کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے ہمیں بتلایا۔ تربیت کے حوالے سے 3 اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو ہم نصیحت کر رہے ہیں کسی کو، جو ہم بات کسی کو سمجھا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ بات خود صحیح ہونی چاہیے۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں، بات میں ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ جو بات ہم نے کی یہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بعد میں سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ جب کسی بچے کو سمجھا رہے ہیں اس وقت اس بات کا خیال رکھا جائے۔ ہم لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ہم 100 بار ایک بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، لیکن یہ بچے جو ہمارے اپنے ہی بچے ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو بات کوئی کرنے سے پہلے ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بات جب کی جائے تو بات کرنے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز سمجھانے والا نہیں ہوتا، ہمارے آواز میں، ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بات پر تعریف کی، وہ قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ غَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کفار مکہ کو، آپ نے صحابہ کو نرم لہجے میں جب بھی بات کی، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کی بات کو اپنایا، انہوں نے آپ کی بات کو لیا۔ اگر آپ اپنا پیغام سخت لہجے میں کرتے تو یہ صحابہ آپ کی بات کو کبھی نہ مانتے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے جو ہمارے روحانی والد کے درجے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سیرت کے اور دوسرے پہلو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، وہاں اس پہلو کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یا کسی سے ہی بات کریں، ہمارا لب و لہجہ اس کے اندر محبت اور اس کے اندر دھیما پن ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس اللہ کے حکم سے تبلیغ کی نیت سے جا رہے تھے، تو وہاں بھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنے لب و لہجے کو نرم رکھنا، دھیما رکھنا۔ اللہ انبیاء علیہ السلام سے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے لہجے کو، اپنی آواز کو دوسرے کے سامنے دھیمی رکھو۔ تو یہ بات والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے اپنانا بہت ضروری ہے۔ تیسرا اصول جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ بات بھی ٹھیک ہو، بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو، اور تیسرا بات یہ کہ بات کرنے کا موقع محل بھی ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں والدین تو موقع محل نہیں ہوتا، بچوں کو دوسروں کے سامنے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تبلیغ کا، نصیحت کا اصول یہ ہے کہ بچے کو ہم اس طرح بھی تو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم اسے اکیلے میں یہ کہیں کہ بیٹا، یا اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا، اگر اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیا جائے تو میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا، اور اس کو پھر سوچنے کا موقع دے دیں۔ زیادہ لمبی چوڑی اس سے بات نہ کریں۔ آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے کہ وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ، وہ بیٹا اس بات کو چھوڑ چکا ہوگا، اس عادت کو چھوڑ چکا ہوگا، یا کوئی اپنانے والی بات ہے تو اس بات کو اپنا چکا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اونچا چیخیں گے، لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتا جائے گا۔ بچوں نے اپنا مینٹور کسی کو بنانا ہوتا ہے، اپنا آئیڈیل کسی کو بنانا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو اپنا مینٹور بنائے، کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے، اب استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو ایسا بنائے، اپنے لب و لہجے کو، اپنی بات کے اندر اتنا اثر پیدا کرے کہ وہ بچہ اپنے استاد کے علاوہ کسی کو آئیڈیل نہ بنائے۔ بچے سب سے زیادہ زندگی اپنے والدین کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ اگر ایک بچہ والدین کو ہی اپنا آئیڈیل نہیں سمجھ رہا، والدین کو ہی اپنا مینٹور نہیں سمجھ رہا، تو اس میں بچے کی کمی نہیں، بچے کی غلطی نہیں، والدین کی کمی ہے، والدین کی غلطی ہے کہ وہ اتنے زندگی کا لمبا عرصہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور بچے کو اپنی شخصیت سے، اپنے نصیحت کے انداز سے متاثر نہیں کر سکے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان 3 باتوں کو اپنا لیں، ان 3 باتوں کو لیں، وہ استاد ہوں، وہ والدین ہوں، یا کوئی بھی انسان، وہ کبھی بھی زندگی میں اگر اپنے ان 3 چیزوں کو اپنا لے، ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی گفتگو کا حصہ بنا لے،
تو نہ صرف بچوں کے لیے آئیڈل بن جائے گا، نہ صرف وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈل بن جائے گا، بلکہ ہر ایک انسان یہ چاہے گا کہ یہ کچھ بولے میں اس کی بات کو اپنانے والا بنوں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات خود ٹھیک ہونی چاہیے، دوسری بات یہ کہ اس بات کا موقع محل ہونا چاہیے، تیسری یہ کہ وہ بات کرنے کا اسلوب، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے فیس ایکسپریشن وہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ ان 3 چیزوں کا اگر ہم نے اپنا لیا تو بچے بھی ہمیں اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، اسٹوڈنٹس بھی ہمیں اپنا آئیڈیل سمجھیں گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ یہ کچھ بولے میں اس کو اپناؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر ایک پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔